نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے قرآن مجید میں، شاید ربانی الرحمن علی العرش استویٰ، بڑی مہر رحمت والا اس نے عرش پر استوا فرمایا، استوا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس والے سے دو مسلک ہیں، ایک یہ ہے تفویض کا، دوسرا تعویل کا۔ اب دونوں جو مسلک جو بھی رکھتا ہے، یعنی تفویض کا رکھتا ہے، تعویل کا رکھتا ہے، کسی پر بھی برا بلا کہنا یا کسی پر بھی لعن طعن کرنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے تفسیر بغوی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ رحمان عرش پر استوا کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے اور اس پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو نہیں کرتے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنا بھی بدعت ہے کہ اس نے عرش پر کس طرح استوا کیا، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو تفویض ہے پہلا قول، یعنی رحمان عرش پر استوا فرمایا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ جو متقدمین بزرگ تھے ان کا یہی مسلک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تعویل کرتے ہیں استوا فرمایا، اس حوالے سے چار اس کے مطالب بیان کیے گئے۔ ایک مطلب یہ کہ استوا فرما مطلب قہر اور غلبہ، دوسرا مطلب یہ کہ لو بلندی، اور علو قصد اور ارادہ ایک مطلب بیان کیا گیا۔ تو ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش پر استوا فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے قہر اور غلبہ، یا پھر ارادہ، اور یا پھر بلندی سے مراد ہے۔ دیکھیں اہل سنت کا اس حوالے سے نظریہ یہ ہے کہ جو عرش ہے اللہ رب العزت کی خاص تجلی کا مظہر ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر موجود ہے یا بیٹھا ہوا ہے، جس طرح وابی ہیں اہل حدیث سے کہتے ہیں کہ عرش پر اللہ رب العزت موجود ہے یا اللہ رب العزت بیٹھا ہوا ہے، یہ ہرگز بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عرش ایک مخلوق ہے۔ اب عرش نہیں تھا تو پھر اللہ رب العزت کہاں تھا؟ یہ تو مخلوق ہے، حادث ہے نا، بعد میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ رب العزت عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ یا وہاں پر موجود ہے، یہ ہرگز بھی معنی نہیں کر سکتے، درست نہیں ہے۔ وابی اہل حدیث اس طرح کا معنی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ عرش جو ہے نا اللہ رب العزت کی خاص تجلی کا مظہر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ کچھ لوگ بدلے اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی لفظ بولیں تو یہ بولا کریں شہید البصیر ہے، شہید البصیر کا لفظ بولا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے حاضر ناظر کا لفظ بول سکتے ہیں۔ تو رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، تو اس حوالے سے دو قول ہیں، ایک تفویض کا ہے اور دوسرا تعویل کا ہے۔ تفویض کا مطلب ہے کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تعویل جو یعنی اس کے مطالب بیان کیا گیا کہ اس کا مطلب ہے استوا کیا مطلب قہر اور غلبہ ہے، یا بلندی مراد ہے، یا ارادہ مراد ہے، تو یہ مطالب بیان کیے گئے۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ منع ہے، بدعت ہے، تو اس پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ید اللہ کہا گیا قرآن مجید میں، تو اس سے مراد دست قدرت ہے۔ یہ اللہ رب العزت جسمانیات، جس طرح انسان کا جسم ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں، اللہ رب العزت سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو اس حوالے سے معاذ اللہ یعنی جس طرح انسان کا جسم ہوتا ہے، آنکھیں کان ہے، اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ چیزیں متشابہات میں سے ہوتی ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس حوالے سے گفتگو کرنا یہ بدعت ہے، اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بعض لبرل لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ جتنا حدیث میں بتایا گیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید کی جو متشابہات ہوتی ہیں نا آیات، تو اس کے حوالے سے گفتگو کرنا بدعت ہے، اور جتنا ہمیں بزرگوں نے بتایا اس پر ہی ہمارا ایمان ہے۔ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا شکریہ۔